الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو لیسن ہے وہ بیسیکلی ایک سارٹ آف سمری ہے، کیونکہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ فیل کا سیشن اسٹارٹ کریں گے، تو اسم میں آج تک ہم نے جو کیا ہے اس کو ہم کوئکلی دیکھیں گے اور ایک سمرائز فارم میں ہم اس کو اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کری تھیں۔ اس سے ایک طرح سے یہ ریفریشر بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا عربک الفابیٹ سے اور پارٹ آف اسپیچ سے۔ اس میں سارے ہم نے عربک الفابیٹس کیے تھے، 28 عربک الفابیٹس کیے تھے ہم نے عربک الفابیٹس کیے تھے، اور اس میں ہم نے الف با تا سا جیم ہا خا، دال زال را زا، سین شین صاد دواد توئی زوئے، عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا، یہ ہم نے کیے تھے۔ اس میں ایک ڈفرنس ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اردو میں اس کو بے کہتے ہیں اور عربی میں ہم اس کو با کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں جس میں بڑی یہ آتا تھا آخر میں اردو میں، اس کو ہم نے بے کی جگہ با کی طرح پروناؤنس کرنا ہے الف کے ساتھ۔ جیسے یہ با تا سا، اردو میں ہم تے اور سے کرتے تھے، لیکن یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ تا اور سا۔ پھر باقی اسی طرح سے تھے جیم ہا خا دال زال را زا، سین شین صاد دواد توئی زوئی، عین غین، فے کی جگہ یہ تھا فا، قوف کاف لام میم نون ہا واو اور یا۔ اس پہ پھر ہم نے ان الفابیٹس کو 14 کے دو ڈفرینٹ گروپس میں ڈیوائڈ کیا تھا، جو کہ بن رہے تھے سولر اینڈ لونر الفابیٹس ان عربک، شمسی یا قمری۔ تو وہ پھر ہم نے اس طرح سے ڈیوائڈ کیے تھے، اور اس میں ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ الف لام کے استعمال سے ان میں ایک بہت بڑا ظاہر فرق آتا ہے جب الف لام اس میں داخل ہوتا ہے کسی بھی ایسے ورڈ پہ جو شمسی الفابیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہو یا قمری الفابیٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہو۔ جیسے کہ یہ چیز ہم نے ڈسکس کری تھی کہ القمرو میں بیسکلی کیا ہے، الف لام داخل ہوا، لیکن چونکہ یہ ایک مون لیٹر ہے تو یہ لام بھی اس میں پڑھنے میں آئے گا، تو القمرو۔ لیکن جب شمسی لیٹر ہوتا ہے تو اس میں جو شمسی الفابیٹ ہے ورڈ کے سٹارٹ میں، اس پہ تجدید آ جاتی ہے، اور جو لام ہے وہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو یہ ہم پڑھتے تھے الشمسو، القمرو الشمسو۔ یہ ڈفرینس تھا بٹوین شمسی الفابیٹ اینڈ قمری الفابیٹ۔ اور ایک ڈفرینس ہم نے کیا تھا حمزہ اور الف کا، کہ جب الف پر تینوں حرکات زبر زیر یا پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، ورنہ الف کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا بالکل سٹارٹنگ لیسن تھا۔ پھر ہم اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھے تھے، اور پھر ہم نے کلاسیفیکیشن کری تھی پارٹس آف اسپیچ۔ اس پہ ہم نے کہا تھا کہ عربک میں دو قسم کے ورڈز ہوتے ہیں، ایک جس کی میننگ ہوتی ہے، ایک جس کی میننگ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے اردو میں اس کی اگزامپل کری تھی کہ چائے شائے۔ اب اس میں جو چائے ہے اس کی کچھ میننگ ہے، لیکن شائے از جسٹ اے میننگ لیس ورڈ، اور وہ ہم ایسی سینٹنس بنانے میں استعمال کر لیتے ہیں، لینگویج کا ایک ٹرینڈ ہے۔ تو چونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن مجید کو اسٹڈی کرنا ہے تو میننگ لیس ورڈز اس ہمارے کورس سے آؤٹ ہو گئے اور صرف میننگ فل ورڈ رہ گئے۔ جیسے عربی میں ہم کلمہ کہتے ہیں، اس کلمہ کی ہم نے فردر 3 کلاسیفیکیشن کری تھی، ان لائک انگلش جس میں پارٹس آف اسپیچ میں بہت ساری کلاسیفیکیشن آتی ہیں، ناؤن، پروناؤن، ایڈورب، ایڈجیکٹیو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عربک میں صرف 3 پارٹس آف اسپیچ بنے تھے، اسم، فعل اور حرف۔ انگلش میں اس کو ناؤن، ورب اور حرف ہی کہتے ہیں، پارٹیکل کہہ سکتے ہیں حرف کو، لیکن ہم نے اپنے اس کورس میں اس کو اسم، فعل اور حرف کے طور پر ہم نے اسٹڈی کیا۔ اسم میں فردر ہم نے کلاسیفائی کی، ہم نے کہا کورس کا اسٹارٹ ہم اسم سے کریں گے اور اس کے بعد ہم فعل پر آئیں گے، جو اب ہم اسٹارٹ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سمری ہم اسم کو ایک دفعہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم پھر فعل کی طرف جائیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے مائنڈ میں ہوں۔ اور جو حرف تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم اسم اور ورب دونوں کے لیسنز کے بیچ میں اسٹڈی کرتے چلے جائیں گے، اس کو کوئی اسپیشل ٹاپک نہیں بنائیں گے، یہ انشاءاللہ بیچ میں کہیں نہ کہیں کور ہو جائے گا، کبھی اسم کے ساتھ کبھی فعل کے ساتھ۔
تو یہ ایک اوور ویو تھا کلاسیفیکیشن کا اور کس طرح سے ہمارا کورس آگے بڑھے گا. جب ہم نے اسم سے اسٹارٹ کیا تو اسم کو ہم نے کہا کہ کسی بھی اسم کے بارے میں مجھے 4 چیزیں پتہ ہونی ضروری ہیں. ان 4 چیزوں کے مطابق میں اس کو یوز کروں گا سینٹینسز میں, یا ان ادر ورڈس میں سینٹینس میں جب بھی کسی اسم کو پلیس کروں گا تو مجھے اس کا اعراب پتہ ہونا چاہیے, مجھے اس کا جینڈر پتہ ہونا چاہیے, مجھے اس کا نمبر پتہ ہونا چاہیے, اور مجھے اس کا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کامن ہے یا پراپر ناؤن ہے. تو یہ 4 چیزیں ہم نے پھر سیپریٹلی کری تھیں ایک ایک کر کے کہ ہمیں یہ پتا ہو, پھر اس کے بعد ہم اس کو مرکب اور سینٹینسز میں استعمال کر لیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہمیں جینڈر ہمیں پتہ ہے, ہم اردو میں جانتے ہیں جنس ہوتا ہے, ایک مذکر ہوتا ہے, ایک مؤنث ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سے عربک میں بھی ہوتا ہے. پھر ہم نے نمبرز کی بات کری تھی کہ نمبرز میں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے, سنگولر اور پلورل انگلش میں, اس طرح سے عربک میں بھی ہوتا ہے. ایک چیز ایکسٹرا تھی عربک میں ڈوئل, وہ ہم نے کری تھی نمبرز میں. اور چوتھی چیز جو تھی اس کا کامن یا پراپر ہونا, جسے عربک میں ہم کہتے ہیں معرفہ یا نکرہ ہونا. تو وہ کیا تھا وہ ابھی ہم تھوڑا سا ریوائز بھی کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن چونکہ اعراب کے بارے میں ہمیں بالکل پتہ نہیں, اسٹیٹس کے بارے میں ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا, تو ہم نے کہا سب سے پہلے اسی سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو ہم نے اعراب پہ اسٹارٹ کیا کہ اعراب جسے ہم انگلش میں اسٹیٹس کہتے ہیں, اس کی 3 کلاسیفیکیشن ہے عربک میں. ایک گروپ 1 کا ناؤن, ایک گروپ 2 کا ناؤن, ایک گروپ 3 کا ناؤن. یہ سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم نے کورس میں اس کا نام ایسے رکھا ہے, ورنہ اس کی پراپر جو نام تھا وہ تھا مبنی اسما, معرب غیر منصرف اسما اور معرب منصرف اسما. چونکہ یہ ٹرمز یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل تھا شروع میں, تو ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا کہ گروپ 1, گروپ 2 اور گروپ 3. تو گروپ 3 واز دا فرسٹ ون جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, معرب منصرف اسما. اس میں گروپ 3 میں اس کا نام 3 ہم نے اسی لیے رکھا تھا کہ اس کی 3 ڈفرینٹ فارمز میں جو آخر میں اعراب آپ دیکھ رہے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو معرب منصرف اسما کہلاتے ہیں یہ. چونکہ اب آپ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ اب آپ کورس میں اسم کا پورا پارٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں, تو یہ ٹرمز اب آپ کے لیے آسان ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ. تو اس میں 3 فارمز کیا تھیں, اس پہ بھی ہم نے آسانی کے لیے شروع میں اس کو فارم 0, فارم 1, فارم 2 لکھا تھا, لیکن وہ بظاہر اب کورس کے اینڈ تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رفع, نصب اور جر ہم نے بہت جگہوں پہ یوز کیا. تو رفع, نصب اور جر ہی ہم تھرو آؤٹ یوز کر رہے ہیں اب انشاءاللہ. اور رفع, نصب اور جر تینوں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں اعراب کی ڈفرینٹ فارم ہوتی ہے, اسی لیے یہ گروپ 3 یعنی 3 شکلوں والے اسما ہیں. زیدن, زیدن, زیدن. اس میں آپ دیکھیں تو 2 پیش آ رہے ہیں تنوین, ادھر 2 زبر آ رہے ہیں اور ادھر 2 زیر آ رہے ہیں. تو رفع میں یہ زیدن ہے, نصب میں زیدن ہے اور جر میں زیدن ہے. اسی طرح سے کتابن, 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 مسلمن, مسلیمن, مسلیمن. یہ 3 فارمز, 3 اسٹیٹس آ گئے. ایک چیز جو اس میں ہم نے کورس میں بڑی بہت پریکٹس ہو گئی ہوگی اب تو ماشاءاللہ اس چیز کی, کہ جب بھی نصب میں لکھتے ہیں تو 2 زبر کے ساتھ الف کی ایڈیشن کی جاتی ہے. باقی جگہوں پہ دیکھیں الف ایبسنٹ ہے, رفع میں بھی ایبسنٹ ہے اور جر میں بھی ایبسنٹ ہے, لیکن نصب میں الف ایڈ کیا جاتا ہے 2 زبر کے ساتھ. اس کی 2 ایکسیپشنز تھیں, وہ تھی ایک کہ گولتا آ جائے یا حمزہ آ جائے. تو جنتن, 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 اس میں جنتن کے ساتھ الف ایڈ نہیں کیا کیونکہ یہ گولتا آ رہا تھا اینڈنگ میں. اسی طرح سے جب حمزہ آئے گا سماؤن, سماعن, سماعن, اس میں 2 حمزہ ہونے کی وجہ سے 2 زبر کے ساتھ الف ایڈ نہیں ہوگا. یہ 2 ایکسیپشنز تھیں. پھر ہم نے کچھ ایگزامپلس قرآن کی طرف سے کری تھیں کہ قرآن چونکہ ہمارا مین سبجیکٹ ہے اس پورے کورس کا, اور یہاں یہ ڈسکشن میں آنا ضروری ہے کہ ہم یہ چیز کیوں کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم قرآن میں اس کو اسٹڈی کریں گے اور قرآن میں اس کی ہماری اپلیکیشن موجود ہے. جیسے یہ آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. اس میں جو اسم یوز ہوا ہے ماءً, اگر آپ اس فارمیٹ میں دیکھیں گے تو یہ حالت نصب میں ہے ماءً, اور اس پہ الف ایڈ نہیں ہوا ہوا بیکاز کیونکہ حمزہ کے ساتھ جب اینڈنگ ہوتی ہے تو اس میں الف ایڈ نہیں ہوتا, یہ والا اسم ہے ماءً. پھر اس کے بعد ہم گروپ 2 میں آئے تھے. گروپ 2 میں
جس کا نام تھا معرب غیر منصرف اسما. اس میں ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ. جب اس کو آپ دیکھیں گے ٹیبل پہ، رفع میں ابراہیمو ہے، نصب اور جر میں یہ ابراہیمہ ہے، یعنی یہ تین فارمز میں دو شکلیں رکھتا ہے. اسی لیے اس کو آسانی کے لیے ہم نے گروپ 2 کا نام دے دیا تھا، حالانکہ اس کا پراپر نام تھا معرب غیر منصرف اسما. زینبو، زینبا، زینبا. اس کی پہچان، اس میں تنوین نہیں ہے آخر میں، اور اعراب کے حوالے سے یہ دو نصب اور جر میں سیم شکل رکھتے ہیں اور رفع میں الگ رکھتا ہے. تو اس کی دو شکلیں ہو گئیں، اور الف نصب میں ایڈ نہیں ہوا. پھر اس کے ساتھ ایک ایکسیپشن ہم نے یہاں پہ مینشن کیا تھا جو اس وقت شاید سمجھ میں نہیں آتا لیکن اب سمجھ میں آ سکتا ہے. There are two instances when the form 2 for group 2 will take زیر. These exceptions will be discussed later on in details. Just for the notes, these two exceptions are as follows. Number 1, when you add alif lam. الف لام اگر ایڈ ہو جائے گا، چونکہ یہ تو پراپر ناؤن ہے اس لیے اس میں الف لام ایڈ نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایگزامپلس میں ہم نے کیا بھی آگے، جیسے مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. جب اس پہ الف لام ایڈ کرتے ہیں تو یہ زیر قبول کر لے گا، المسجدو، المسجدہ، المسجدی. اور ایک اور جو کیس ہے وہ یہ ہے when they are used as مضاف الیہ in relative phrase، یعنی مرکب اضافی میں جب یہ مضاف الیہ کے طور پہ یوز ہوگا، اس کی کیا کنڈیشن تھی کہ وہ جر میں جائے گا، اور اس میں ہم نے جو ایگزامپلس کری تھی اس میں جر میں زیر بھی لیا ہے اس گروپ کے اسم نے. پھر ہم نے کہا تھا کہ گروپ 2 میں کون سے اسما آتے ہیں، تو اس کی ایک لسٹ ہے، میں بھی اس کو گو تھرو نہیں کروں گا ان ڈیٹیلز، لیکن بالکل ٹچ کرتے ہوئے چلیں گے کہ نیمز آف دا پروفٹ ایکسیپٹ ان 6 پروفٹ کے، باقی سارے پروفٹ کے نام جو ہیں وہ گروپ 2 میں آتے ہیں جس میں تنوین نہیں آ رہی، اور وہ رفع نصب اور جر میں دو شکلیں لیتے ہیں 3 کی جگہ. جبکہ یہ ایکسیپشنز تھے نوحن، لوتن، ہودن، شعیبن، صالحن اور محمدن. یہ 3 شکلیں لیں گے، 3 فارمز لیں گے، نوحن، 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 محمدن، محمدن، محمدن. پھر ہم نے کچھ قرآن مجید سے ایگزامپل کری تھی، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیم و ابراہیمہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ چیز کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ فارمز یوز ہوئی ہیں. اب یہ رفع بھی ہو سکتی ہے اور یہ جر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابراہیمہ دونوں جگہوں پر ابراہیمہ ہی ہوتا ہے نصب میں اور جر میں. لیکن کورس میں پھر ہم نے اس کو جو فردر اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ کیوں رفع میں ہوتا ہے، کیوں نصب میں ہوتا ہے، کیوں جر میں ہوتا ہے. اسم جملہ اسمیہ میں، جملہ فعلیہ میں اب جب ہم کریں گے تو ہمیں مزید انشاءاللہ پتہ چلے گا. پھر اس میں کیا کہا تھا کہ پروفٹس کے نام with some exceptions, the name of the angels، فرشتوں کے نام، عربک عورتوں کے نام جو نیچے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ابھی اس وقت، نیمز آف میل اینڈنگ وتھ راؤنڈ تھا، گول تھا میں جو اسم مردوں کے اینڈ ہو رہے ہیں، نیم آف میل اینڈنگ وتھ الف اور نون جیسے عثمانو، اور نیم آف مینی سٹیز اینڈ کنٹریز، مینی سٹیز اینڈ کنٹریز، ناٹ آل سٹیز اینڈ کنٹریز. ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایگزامپلز ہیں، قرآن کی ایگزامپل بھی ہے، اور کچھ پیٹرنز. یہ پیٹرنز آگے جا کے ہم نے کیے تھے جب ہم نے جمع کی تھی، تو اس میں بھی کچھ پیٹرنز اس پہ سے آ گئے تھے، اور یہاں پر صرف ٹچ کرنے کے لیے کہ کچھ پیٹرنز اس فارمیٹ میں ہوتے ہیں جو گروپ 2 سے بلانگ کرتے ہیں. اس کی بھی کچھ قرآن سے ایگزامپلز ہیں یہاں پر، اور سم ادر نیمز، کچھ مسلینیس گروپ بھی ہے، فرعونو، حامانو، قارونو، ابلیسو، جہنمو. پھر فائنلی گروپ 1 پہ آئے تھے جس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے تینوں فارمز میں، ہاذا، 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 ذالکا، 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 الذی، الذی، الذی. اس گروپ میں ہم نے ہاذا کو کیا تھا جب ہم نے جملہ بنایا تھا یا مرکب اشاری بنایا تھا، اس میں تینوں فارمز میں اس کی شکلیں ایک ہی رہتی ہیں، ہاذا، ہاذا، ہاذا. کیونکہ یہ رفلی 3% آف دا ناؤنز ہیں، بہت کم ہیں. جو پہلے والے تھے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ آف کورس یہی جو فرسٹ ہم نے پڑھا تھا گروپ 3، یہ سب سے زیادہ ہے. پھر ہم اس کو ایک اسٹیپ آگے گئے تھے کہ ہم نے اعراب کا ٹاپک کور کر لیا جو کہ ہمارے لیے بالکل نیو ٹاپک تھا. اس کے بعد جو ٹاپک ہم نے کیا وہ جینڈر کا، اینڈ جینڈر واز ایزی بیکاز ہمیں پہلے پتہ ہے کہ مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، اردو میں بڑے ہم ریگولرلی یوز کرتے ہیں. عربی میں بس تھوڑا سا چینج یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ
عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مونس ہونا ثابت نہ ہو جائے. اگر اس کا مونس ہونا ثابت نہیں ہوتا تو وہ اسم مذکر ہی کنسیڈر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک امپورٹنٹ رولس ہے اس حوالے سے. تو جب وہ مونس, ہم نے کچھ کنڈیشنز ہیں مونس ہونے کی, اس سے گو تھرو کریں گے. اگر اس کا مونس ہونا ثابت نہیں ہوا تو وہ مذکر ہی کنسیڈر ہوگا. تو اس میں دو بڑی علامتیں تھیں. ایک تھا کہ ڈیو ٹو سائن, کچھ ایسے سائن ہوتے ہیں اسم میں جیسے علامت کہتے ہیں اردو میں, کچھ وہ علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ اسم مونس ہو جاتا ہے. اور دوسرا سماعی مونس جو سننے کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی بول چال میں جس وجہ سے وہ مونس استعمال ہوتا ہے. اردو میں بھی اس طرح کی بہت سارے, جیسے سورج نکل رہا ہے. اب سورج کو مذکر ہم اردو میں بول رہے ہیں, نکل رہا ہے, نکل رہی نہیں ہے. سورج نکل رہی ہے نہیں, بلکہ سورج نکل رہا ہے. چاند نکل رہا ہے, چاند مذکر ہے اور سورج مذکر ہے اردو میں. اسی طرح سے کرسی ٹوٹ گئی ہے. اب کرسی کو ہم نے مؤنث بنایا ہوا اردو میں, مذکر نہیں بولتے. کرسی ٹوٹ گیا ہے نہیں بولتے, کرسی ٹوٹ گئی ہے. اسی طرح سے عربی میں بھی کچھ استعمال کی وجہ سے مؤنث ہوتے ہیں, اور وہ یقیناً وہ چیزیں ہیں جو فزیکل ہیں, اور ان کا مذکر اور مؤنث ہونا کوئی پرٹیکولر جینڈر کلاسیفیکیشن نہیں, بلکہ استعمال کی وجہ سے ہی وہ بولنے میں آتے ہیں مذکر یا مؤنث. جیسے کہ کرسی ہو گیا, اردو میں ہم اس کو مؤنث بول رہے ہیں. کیوں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس کو استعمال ہی مؤنث کرتے ہیں. تو جو سائنس تھے وہ بڑے سمپل سے تھے. ایک گولتا کا سائن تھا, ایک الف ممدودہ کا سائن تھا, اور ایک الف مقصورہ کا سائن تھا. یہ ان ریئل جینڈر تھا, غیر حقیقی مؤنث. ایک تھا حقیقی مؤنث, یعنی مؤنث ہونا حقیقی ہے اس کا. وہ کون سے تھے؟ جیسے عورت اور مرد ایک دوسرے کے اگینسٹ مذکر اور مؤنث ہے. تو عورت ماں مؤنث ہے, باپ مذکر ہے. تو یہ ریئل جینڈرز ہیں. بیٹی بیٹا, اس میں بیٹی ریئل جینڈر میں مؤنث ہے. پھر اس طرح سے لڑکا لڑکی, اس میں لڑکی ایک ریئل مؤنث ہے. بہن بھائی بہن, اس میں ریئل مؤنث ہے. بلی بلا بلی, اس میں ایک ریئل مؤنث ہے. تو یہ ایک ریئل مؤنث کی اگزامپل تھی. باقی جو غیر حقیقی مؤنث تھے اس میں آپ اس کو ایک اگزامپل لے لیں, کتاب, دیوار, ناک, آنکھ. کرسی, سوئی, چارپائی اور چوکی. کرسی, سوئی, چارپائی اور چوکی, یہ بھی اردو میں ہم مؤنث ہی بولتے ہیں. اور اس میں ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے, جیسے کرسی میں یا آ رہا ہے, سوئی میں آخر میں یا آ رہا ہے, چارپائی میں آخر میں یا آ رہا ہے, چوکی میں آخر میں یا آ رہا ہے. تو یہ ایک سمجھ لیں آپ کہ یہ ایک ریٹن آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے گولتا, الف ممدودہ یا الف مقصورہ کے سائنز ہیں عربی میں. یہاں پر مینشن نہیں تھا الف ممدودہ اور الف مقصورہ نوٹس میں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئکلی. ٹھیک ہے, یہ گولتا, تائے مربوطہ, یہ الف ممدودہ اور یہ الف مقصورہ. تو اس طرح کی اگر آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو لاسٹ میں نظر آئے تو علامات مؤنث ہے. وہ مؤنث سے سماعی, یعنی جو سننے کی وجہ سے آپ کا مؤنث ہوتا ہے تو وہ اہل زبان کے بولنے کی وجہ سے. اس میں ہم نے کچھ گروپس کیے تھے مؤنث سماعی کے, چند گروپ. ہواؤں کے نام, شراب کے نام, آگ کے نام, جسم کے وہ اعضاء جو دو ہوں, اور کچھ متفرق اسما. اور اس کے ساتھ ایک نوٹ تھا کہ استثناء کے لیے ذہن ہر وقت تیار رکھیں کہ کبھی بھی ایکسیپشنز ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں آپ کو ہمیشہ کے لیے, کسی بھی چیز پہ آپ ہمیشہ کا ورڈ استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر رول کا کچھ نہ کچھ ایکسیپشن ہوتا ہے. اور چونکہ یہ بھی ایک رول ہے تو اس رول کا بھی ایکسیپشن موجود ہے کہ کہیں کچھ بھی ایکسیپشن نہیں ہوتا. تو ہواؤں کے نام, ریحن, سرسرن, بادن, سمومن, خمرن, خرطومن, یہ شراب کے نام ہو گئے. آگ کے نام نارن, جہنم, جہیمن, سعیرن, سقرو. جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں, یدن, قدمن, اذون, عین, رکبتن. متفرق اسما, سماؤن, اردن, شمسن, نفسن, دارن, حربن, اور یہ آسن. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ یاد کر لیں اور ذہن کو استثناء کے لیے تیار رکھیں. عربی زبان میں صفات کا گروپ
آپ کو مذکر اور مؤنث کے فرق کے ساتھ ملے گا، جیسے اچھا اور اچھی، برا اور بری، نیلا اور نیلی، اندھا اور اندھی، سب سے بڑا اور سب سے بڑی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ۔ پہلی قسم کی صفات اچھا اور اچھی، برا اور بری وغیرہ میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے اسم کے آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں، صالحن سے صالحتن، جیسے ابھی ہم نے یہ بہت ایگزامپلز یوز کی ہیں، مسلمن سے مسلمتن، ٹھیک ہے، بہت ہم نے اس کی ٹیبلز بھی بنائے ہیں، ساری چیزیں کی ہیں۔ یہی قاعدہ بعض دوسرے اسما کی مؤنث بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے استاذن سے استاذتن، تو یہ مؤنث بن گیا۔ جبکہ دوسری قسم جو نیلا اور نیلی، اندھا اور اندھی اور سب سے بڑا سب سے بڑی ہے، یہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ پہ بنتا ہے، جیسے کلر پہ اسود اور سوداؤ، یہ بلیک کے لیے اسود اور سوداؤ، ایک اس میں مذکر ہے ایک مؤنث ہے، یہ ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے۔ اکبر سب سے بڑا اور کبرا سب سے بڑی، تو دونوں کا طریقہ بنانے کا اس سے ڈفرینٹ ہے کہ اس میں گولتا ایڈ ہو رہی ہے اور اس میں گولتا ایڈ نہیں ہو رہی، بلکہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ میں وہ بن رہا ہے۔ اکبر کبرا اور اسود سوداؤ، ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی کہ کس طرح سے مؤنث بنے گا مذکر سے۔ پھر تیسری چیز پر ہم آئے تھے کہ عدد، عدد کیا ہے، نمبرز کیا ہیں، اس میں ہم نے کہا تھا کہ سنگولر واحد اور جمع پلورل، یہ تو ہم اردو اور انگلش دونوں میں کر چکے ہیں۔ ایک چیز عربک میں ڈفرینٹ تھی، وہ تھی مثنیٰ یا ڈوئل، جو کہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنگولر ایک کے لیے، ڈوئل دو کے لیے، اور دو سے زیادہ کے لیے، یعنی تین اور زیادہ، دو سے زیادہ میں تین آ جائے گا تو اس کو پلورل کہتے ہیں۔ اس پلورل میں ہم نے دو قسم کی پلورلز کیے تھے، ایک ساؤنڈ پلورل جسے جمع سالم کہتے ہیں، ایک بروکن پلورل جسے جمع مکسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہم نے بنائے تھے۔ اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈونٹ فارگیٹ دیٹ ایچ اسم ایگزسٹ ان تھری فارمز ڈیو ٹو اعراب، جو ہم نے سب سے پہلے لیسن میں کیا تھا کہ تین فارمز ہوتی ہیں ہر اسم کی، تو سنگولر کی بھی تین فارمز ہوں گی، ڈوئل کی بھی تین فارمز ہوں گی، اور پلورل کی بھی تین فارمز ہوں گی۔ تو یہ ٹیبل اس طرح کا بنتا ہے کہ ناؤن میں ایک مذکر ہوگا، ایک مؤنث ہوگا، اس مذکر میں سنگولر، ڈوئل اور پلورل ہوں گے، اور ہر ایک تین کی تین تین فارم ہوں گی، اور ان تینوں میں سے اسی طرح سے ان تینوں میں سے بھی تین تین فارم ہر ایک کی ہوگی۔ تو ایک ٹیبل ہمارے سامنے آیا، پھر مذکر مؤنث ہم نے ڈالا، اس کا نمبر ڈالا، عدد، واحد، ڈوئل اور جمع، اور سنگولر، ڈوئل اور جمع یہاں بھی ڈال دیا، اور اس کی رفع، نصب اور جر۔ تو اس ٹیبل کو ہم نے پھر پورے کورس میں بہت زیادہ استعمال کیا تھا، اور یہ اس کی سمری آ گئی جو سمری فارم میں تھا، اور یہ ہم نے پھر اس طرح سے یاد کیا تھا، یہ ہے سمری آف ناؤنز وتھ ساؤنڈ پلورل۔ مسلمن، مسلمان، مسلمین، یہ تین ابھی ہم کر آ رہے ہیں، تین فارمز سنگولر کی۔ جب ڈوئل بناتے ہیں اس کو تو یہ بن جاتا ہے آنی ایڈ ہو جاتا ہے اس میں، مسلمانی، اور نصب اور جر میں مسلمینی، مسلمینی، اس میں یا اور نون کی ایڈیشن ہے، اس میں الف اور نون کی ایڈیشن تھی۔ اور جب جمع ہوتا ہے تو مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ، تو اس کی فارم یہ بن گئی مذکر کا ٹیبل ان تین شکلوں کے ساتھ، ان تین فارمز میں، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ۔ فیمنن میں آ جاتے ہیں، اس میں گولتا کی ایڈیشن ہوگی، جو بھی ہم نے مؤنث بنانے کا طریقہ سیکھا، تو مسلمتن، مسلمتن، مسلماتن، مسلمتانی، یہ گولتا تا میں کنورٹ ہو گئی تھی اور آنی ایڈ ہو گیا، مسلمتانی ڈوئل میں، مسلمتینی، مسلمتینی، اور جو جمع کا اس میں قاعدہ ہے وہ ہے مسلماتن، 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 اس میں دونوں میں زیر آ رہی ہے نصب اور جر میں، آخر میں تنوین کے ساتھ۔ تو یہ ایک سمری ٹیبل تھی، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ پھر ہم نے ایک چارٹ کیا تھا جو پروناؤنس کا تھا، جس کی ڈیٹیلز آگے آئیں گی، لیکن یہ ہم نے پریکٹس کے لیے ایک تھوڑا سا وہ بنا لیا تھا چارٹ کہ ہم کس طرح سے استعمال کریں گے۔ یہ پروناؤنس کا چارٹ بھی سامنے ہونا چاہیے، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن۔ اس میں فرسٹ پرسن وہ ہے جو بول رہا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں تو فرسٹ پرسن میں ہو گیا، اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ سیکنڈ پرسن ہو گئے، حاضر، یہ جو بول رہا ہے وہ ہے، یہ وہ ہے جو حاضر ہے، پریزنٹ ہے سامنے، اور یہ تھرڈ پرسن جو غائب ہے، جو آپ کی اور میری کمیونیکیشن میں نہیں آ رہا،
سامنے نہیں ہے لیکن غائب ہے اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو وہ تھرڈ پرسن ہے. جیسے ہی شی ہو گیا, سیکنڈ پرسن میں یو ہو گیا اور فرسٹ پرسن میں آئی یا وی ہو گیا. تو یہ ٹیبل تھا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتمنا انا اور نحنو. ٹھیک ہے, یہ سنگولر ڈوئل اور پلورل ہے. یہ ٹیبل بھی ہم نے بہت دفعہ یوز کیا تھا. یہ ہم نے کہا تھا رفع فارم ہے, نصب اور جر اس کی اٹیچ پروناؤن ہوتی ہے, یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چارٹ تھا جس میں پروناؤنس کا استعمال تھا, اور میں ابھی ایک ایک کو ٹرانسلیٹ یہاں پہ نہیں کر رہا, یہ آپ اس کو کمپلیٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا ٹرانسلیشن ہے ہر ایک کی. لیکن یہ چارٹ ہم نے بہت جگہ پہ یوز کیا تھا. پھر ہم نے جو ابھی سارا چارٹ کیا تھا مسلمون مسلمون مسلمن والا, اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن تھی. یہاں پر ہم نے ان الفاظ کو پٹ کر کے دیکھا تھا اس کی صحیح پروناؤن کے ساتھ. جمع مکسر جو دوسری فارم ہے جمع کی, بروکن پلورل کہلاتی ہے. ساؤنڈ پلورل کیا تھا کہ جیسے مسلمون سے مسلمونا, اس میں مسلم پورا کا پورا آ گیا تھا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں کتاب سے کتب بولتے ہیں, اس میں کتاب پورا نہیں آ رہا بلکہ کم آ رہا ہے. اور قلم سے اقلام, اس میں کچھ ڈفرینٹ فارمیٹ میں ایڈیشن ہوا ہے الف قاف لام الف میم میں. اور کتابن سے کتبن یہ ایک ڈفرینٹ فارم میں بنا ہے. اس قسم کی فارم کو کہتے ہیں بروکن. اس میں جو اب اگر فار ایگزامپل یہ قلمن بروکن پلورل نہیں ہوتا, اس کا ساؤنڈ پلورل ہوتا تو قلمونا ہو جاتا. تو قلمو پورا تھا, اس کے آگے ہم نے واو اور نون کا ایڈیشن کر دینا تھا. چونکہ قلمن کی بروکن پلورل ہوتی ہے تو یہ اقلامن بنا. تو اس طرح سے یہ کچھ وزن تھے اور اس کی کچھ اگزامپل تھیں. یہ ایک ٹاپک اس طرح کا ہے کہ ہم سارے کے سارے وزن کور نہیں کر پائے تھے, لیکن ہمیں پتہ تھا کہ اب کچھ چیزوں کا جمع جو ہے وہ کچھ پرٹیکولر پیٹرن پہ بنتا ہے. جیسے یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اقلامن, اصحابن, ابوابن, اسکارن, یہ اگر آپ اس میں قوف لام اور میم ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا الف ڈیش ڈیش الف اور ڈیش. ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا اس ڈیش کی جگہ کا فا عین اور لام, جو کہ پیٹرن ہے عربک میں کہ اس ڈیش کی جگہ جو اب فیل بھی ہم کریں گے ابھی تو اس میں فا عین اور لام کلمہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ بن گیا افعالن. ٹھیک ہے, یہ حمزہ فا عین الف اور لام. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے ڈفرینٹ پیٹرنس تھے. جبالن, جیسے جبل کی جمع جبالن, یہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن پر آ رہا ہے. اب کی جمع عبادن. تو جب ہم نے ان سارے پیٹرنس کو دیکھا تو ہم نے کہا یہ ایک ڈائی بن رہی ہے فعالن کی. تو فعالن کی ڈائی پہ بھی کچھ جمع آتے ہیں. پھر کچھ فعولن کے وزن پہ آتے ہیں, جیسے قلوبن, دل کی جمع کے لیے قلوب. نجوم, نجم کی جمع نجوم. بیت کی جمع بیوت. تو فعولن کے وزن میں آتے ہیں. کچھ فعولن اس طرح سے بھی لکھنے میں آتا ہے کتبن, جس میں سے ہے رسولن ہے, صحفن. تو اس طرح کے کچھ اور پیٹرنس تھے فعالن, فعالتن, افعلاتن, فعلاؤ, افعلاؤ, فوائل, فعائل, مفائل اور فعلا. ٹھیک ہے, تو یہ جمع مکسر کے اوزان, مطلب ان بروکن پلورلز کے جو ڈائی ہیں یہ منصرف بھی ہیں, غیر منصرف بھی ہیں اور مبنا بھی ہیں. مطلب یہ ان گروپ 3, گروپ 2 اور گروپ 1 میں سے ڈفرینٹ, کچھ گروپ 3 کے ہیں, کچھ گروپ 2 کے ہیں, کچھ گروپ 1 کے ہیں. تو اس حساب سے وہ رفع نصب اور جر میں ڈفرینٹ شکلیں رکھتے ہوں گے. اب یہ ایک سمری تھی ناؤن وتھ بروکن پلورل کی. اس میں رجلن, رجولن, رجولن, رجولانی, رجولینی, رجولینی. اب رجولونا نہیں ہے بلکہ رجالن, 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 یہ اس کی بروکن پلورل آ گئی. اسی طرح سے جب رجولن کی جگہ آپ عورت پہ آئیں گے تو عورت کے لیے جو بنے گا امرآتن, 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 امرآتانی, امرآتینی, امرآتینی, نساؤن, نساءن, نسائن. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا آپ کا ایک ٹیبل سمری ان ساری کنڈیشنز پہ, رفع نصب اور جر پہ, ود نمبرز اینڈ جینڈر. اور ایک اور ایگزامپل تھی, یہ چونکہ غیر حقیقی مذکر اور مؤنث ہیں تو ان غیر حقیقی مذکر اور مؤنث پر
ایک ٹیبل بنا دیا. تو یہ مسجدن اور جنتن آپس میں مذکر اور مؤنث نہیں ہے، بلکہ دو غیر حقیقی مذکر اور مؤنث کو لے کر ہم نے مذکر تو ہم نے کہا جو چیز مذکر ہی تصور کی جائے گی جب تک اس کا ہم مؤنث ثابت نہ کر دیں. تو ہم مسجد کو مؤنث ثابت نہیں کر سکے تو ہم نے مذکر ہی رکھا ہے اس کو. اور جنتن کو ہم نے مؤنث ثابت کر دیا اس گولتا کی وجہ سے. مسجدن 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 مسجدانی مسجدینی مسجدینی مساجدو مساجدہ مساجدہ. یہ پیٹرن چیک کریں آپ، یہ پیٹرن آ گیا. حالانکہ جو اس کا واحد تھا وہ تنوین کے ساتھ تھا، لیکن جب اس کی جمع کی جو ڈائی اوپر سے سلیکٹ ہوئی ہے وہ وداؤٹ تنوین ہے، یعنی اس کی دو شکلیں ہوں گی، ایک مساجد مساجدہ اور مساجدہ. تو یہ گروپ 2 سے بلانگ کر رہا ہے. جنتن 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 جنتانی جنتینی جنتینی جناتن جناتن جناتن. اس میں اگین یہ جو دو فارم لے رہا ہے لیکن تنوین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اوپر مسلماتن 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 میں بھی کیا تھا. پھر ہم نے کہا کہ اس کا ہوم ورک آپ کریں، ان سینٹینسز کو یہ جو ہے اب آپ اس کو پٹ کریں اس پروناؤن والے فارمیٹ میں اور پھر یوز کریں. جو چوتھا اور آخری پارٹ تھا اسم کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ کامن ہے یا پراپر ہے. تو اس کی ایک بڑی سی ٹیبل تھی جو شاید اس وقت آپ کی سمجھ میں اس طرح سے نہ آئی ہو، لیکن اب انشاءاللہ سمجھ میں بڑی اچھی طریقے سے آئے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سارے ٹاپکس کور کر لیے ہیں. کامن ناؤن بڑا کلیئر ہے. اس میں نکرہ وہ جیسے ابھی ہم نے اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ بڑی آسان ہے. جو پراپر ناؤن ہے یعنی معرفہ ہے اس کو کچھ پرٹیکولر کیسز ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں. جیسے وہ پراپر نیم ہے، اس میں علم ہے زیدن، تو وہ بیسکلی ایک پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں آئے گا، اس میں معرفہ کہلائے گا. اسی طرح پروناؤن اسم الضمائر جس میں ڈیٹیچ اور اٹیچ ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا ہے کہ رفع ڈیٹیچ ہوتا ہے اور اٹیچ پروناؤن کون سا ہوتا ہے، نصب اور جر. پروناؤن جب آپ کہتے ہیں کہ ہی از اے گڈ پرسن تو آپ کسی ہی پرٹیکولر ہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کسی ان نون ہی کو نہیں کہہ رہے ہوتے. تو اس لیے پروناؤن بھی پراپر ناؤن ہے. ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اسماء اشارہ جیسے حاذا، ایک حاذا اگر میں کہوں برنگ می دس بک، تو دس بک کوئی پرٹیکولر بک کی میں بات کر رہا ہوں اس لیے وہ معرفہ ہے. میں کوئی ایک پرٹیکولر بک کی بات کر رہا ہوں، میں 50 بکس کی بات نہیں کر رہا یا میں کنفیوژن کریٹ نہیں کر رہا. برنگ می دس بک اور برنگ می دس پین تو میں کوئی اشارہ بھی ساتھ میں کر رہا ہوں تو اس سے معرفہ ہو جاتا ہے اسم. پھر ہم نے کہا تھا دا ریلیٹو پروناؤنس اسماء موصول، یہ الذی والا جیسے کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں. اب جو کا استعمال یہاں جو میں نے کیا، وہ لوگ جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں، اب پتہ چل گیا کہ آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے الفاظ عربی میں جو ہوتے ہیں الذی الذین، وہ پرٹیکولرلی کسی کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہ لوگ جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں، تو جو کا استعمال یہاں پر اس کلاس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آ گیا. مضاف الی المعرفہ یہ بہت ہی ڈیٹیل ٹاپک تھا، ہم نے مرکب اضافی میں کیا تھا بہت ڈیٹیل میں. اور جب آپ کہتے ہیں کتاب اللہ، یہ مرکب اضافی ہے، اس میں مضاف کون ہے؟ کتاب. اللہ کون ہے؟ اس میں مضاف الیہ. تو اب کتاب کون سی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. اب آپ نے اس کتاب کو معرفہ بنا دیا، اللہ کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو گئی اور کتاب ہو گئی آپ کی ایک معرفہ. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ڈسٹنگش کر سکتے ہیں. اسی طرح سے چھٹا کیس منادا کا تھا جو لاسٹ لیسن میں ہم نے کیا تھا، یا زیدو. تو اس میں جو زید ہے وہ پرٹیکولرلی آپ کو پتہ چل گیا کون سا ہے، اس میں حرف ندا یا اور زیدن منادا تھا. معرف باللام الف لام کا استعمال کر دیں تو بھی وہ معرفہ بن جاتا ہے، اور اس میں شمسی اور قمری لیٹر کا ہم نے ذکر کیا تھا. یہ 7 کیسز تھے جو کہ معرفہ بنا رہے تھے اسم کو. باقی کامن ناؤن تو یہ سارے ہم نے ڈیٹیل میں کیے تھے. یہاں پر ہم جلدی اس کو کر لیتے ہیں.
پراپر ناؤن کسی جگہ کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام، مثلا زیدن، فاطمہ تو، مکہ تو اور جہنم. دا پروناؤنس ہم نے ڈیٹیچ پروناؤن کیے تھے رفع حالت میں، آج بھی کیے ہیں. اور جو ان کی اٹیچ پروناؤن ہے نصب اور جر، وہ یہ تھا ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. اور اس سے پہلے ڈیش آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ اٹیچ ہوں گے، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں آئیں گے. اسماء اشارہ یہ بھی بہت ڈیٹیل میں ہم نے کورس میں کیا ہے. ہاذا چونکہ ہم نے کہا ہے یہ گروپ 1 سے بلونگ کرتے تھے تینوں شکلوں میں، حالت رفع، نصب اور جر میں ہاذا ہی رہتے ہیں. تو یہ ہاذا ہاذا ہاذا. جب اس کے ڈوئل پر آئے تو ہاذانی، ہاذانی، ہاذینی، ہاذینی، یہ رفع کے بعد نصب اور جر ہے. اور ہا اولائی یہ جمع ہو گیا، اور یہ بھی تینوں حالتوں میں سیم ہے، رفع، نصب اور جر میں. جب مؤنث کے لیے آئے حاذیہی، حاذیہی، حاذیہی تینوں حالت میں. ہاتانی ڈوئل رفع، ہاتینی ڈوئل نصب اور جر، اور ہاولائی جمع رفع، نصب اور جر. بعید کے اشارے پر آئے مذکر میں ذالکا یوز ہوتا ہے اور اس کا مؤنث تلکا یوز ہوتا ہے. ذالکا تینوں شکلوں میں سیم رہتا ہے، ذالکا، ذالکا، ذالکا. حالت رفع اور نصب اور جر میں جو ڈوئل ہے وہ ہے زانیکا، زینیکا. اور جمع اولائکا تینوں شکلوں میں سیم. مؤنث میں آئے تلکا دور کے لیے وہ، تانیکا، تینیکا، اولائکا. ٹھیک ہے، تو یہ چارٹ تھا آپ کا اس میں اشارہ کا، اور یہ قریب کا اشارہ تھا یہ کے لیے، اور بعید کا اشارہ وہ دور کے لیے. ٹھیک ہے، ایسے ہم اردو میں بولتے ہیں. انگلش میں ہم بولتے ہیں دس اور دیٹ، قریب اور دور کے لیے. چوتھا جو ابھی میں نے تھوڑا سا چارٹ دکھاتے ہوئے بھی کر لیا تھا، ریلیٹو پروناؤن. الذی، اور یہ میل کے لیے الذی سنگولر ڈوئل پہ، اللذانی، اور پلورل کے لیے الذین. اسی طرح سے فیمیل کے لیے سنگولر اللتی، اللتانی اور اللاتی. یہاں پر یہ جو اسکرین شاٹ تھا یہ بریگیڈیئر ظہور احمد کی کتاب سے تھا، اسینشلز آف عربک گرامر فار لرننگ قرآنک لینگویج. تو انہوں نے نیچے مینشن کیا ہے کنسنٹریٹ آن دا انڈر لائن فارمس، یہ زیادہ یوز ہوئی ہیں قرآن مجید میں، تو ہم انہی فارمس کو زیادہ فوکس کریں گے. اور ماشاءاللہ ہم لوگ ان فارم سے بہت زیادہ یوز ٹو بھی ہیں. قرآن پاک پڑھتے ہیں، الذی بہت جگہ ہے، الذین بہت جگہ ہے، اللاتی تھوڑا سا کمپیریٹیولی اس کے مقابلے میں ایک ڈفرینٹ ورڈ ہمیں لگ رہا ہے، بیکاز تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کم استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، کیونکہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. تو جو چیزیں مؤنث ہوں گی اس کی ایکسپلینیشن کے لیے اللاتی آئے گا. تو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو آج سے آپ کو الذی، الذین، اللاتی بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا قرآن مجید میں جب تلاوت کریں گے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسماء موصولہ ہیں جو اردو میں جو اور جس وغیرہ کے الفاظ کے مترادف ہے. اس کی کچھ اگزامپل تھی، جیسے الولد، دا بوائے، الولد. اب اس کے آگے جو ہے وہ بتایا ہے الذی خرج من المسجد طالب. اب اس سینٹنس کو فار ایگزامپل اس پارٹ کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیں. الولد طالب یہ آپ کا مبتدا اور خبر ہے، الولد طالب، دا بوائے از اے اسٹوڈنٹ. اب ہو سکتا ہے کہ یار کون سا لڑکا، تو اس بات کو مزید نشاندہی کے لیے الذی خرج من المسجد، who went out of the mosque. اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے لڑکا اسٹوڈنٹ ہے، یہ پہلے ہو گیا، لیکن جب میں اس کو الذی خرج من المسجد یعنی یہ جو بھی ہم نے کیا ہے اس میں موصولہ کے ساتھ پڑھوں گا تو پڑھوں گا وہ لڑکا جو نکلا ہے مسجد سے، اسٹوڈنٹ ہے. اس طرح سے اور ایگزامپل ہے اس کی. قرآن مجید کی ایگزامپل ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اس میں الذی ہی از اللہ beside whom لا الہ الا اللہ none has the right to be worshipped but he. تو الذی اس میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. مضاف الی المعرفہ بہت ڈیٹیل میں ہم نے کی، ابھی سمری میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ، منادہ بھی سمری میں آ جائے گا. اور معرف باللام تو ہم نے پہلے لیسن میں بھی کیا تھا، الف لام ہم نے کہا تھا
کہ جب ایڈ کرتے ہیں تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے. کتابن سے الکتاب، تنوین ڈراپ ہو گئی. سم امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس میں. جو الف آپ پہلا لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، اور جو لام دیکھ رہے ہیں یہ لام تعریف کہلاتا ہے. تو حمزۃ الوصل پلس لام تعریف کا کمبینیشن جو ہے یہ الف لام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا تھا کہ تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے، کتابن سے الکتاب بن گیا. پھر ہم نے کہا تھا شمسی اور قمری جو بھی آج لیسن میں بھی ریپیٹ کیے ہیں ہم نے، تو یہ اس کا ایک سمری ٹیبل ہے. قمری حروف اور شمسی حروف، الف الاول الآخر الاحد. جب تا آئے گا التواب التوبۃ التین. جسٹ نوٹس دا ڈفرنس. حمزۃ الوصل پہ زبر اور لام پہ سکون، اس کے بعد اس پر زبر آیا ہے الف پر. یہاں پر لام لکھا ہوا ہے لیکن اس پہ کوئی نہ سکون ہے نہ پڑھنے میں آ رہا ہے، جبکہ تا پر تجدید ہے. تو التواب، التواب نہیں پڑھیں گے اس کو، التواب. الدنیا، اس کو الدنیا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک فارمیٹ ہے، سامنے ہے آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے. اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، میں ایک سیکنڈ چھوٹا بھی کر دیتا ہوں. اب دیکھیں اس کو اسکرین پہ یاد رکھنے کے لیے بڑا آسان ہے. اور اس کا ایک طریقہ تھا جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے یاد رکھنے کے لیے، حق کا خوف عجب غم ہے. یہ قمری الفابیٹس کے لیے حق کا خوف عجب غم ہے. اس میں ہا دیکھ لیں آپ، یہ والی سائڈ قمری کی ہے تو ہا اس میں آ گیا. ہا خوف حق، کا خوف کا الف خوف خا واو فے. تو حق کا خوف عجب غم ہے سارے آپ کو رائٹ سائڈ میں ملیں گے. 14 الفابیٹس بنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 alphabets are here in this one sentence which are قمری. پھر ہم نے ایک چیز کی تھی کہ الف لام کے حوالے سے ہی، کہ الف لام انگلش میں آرٹیکل دا کے مشابہ ہے. جیسے اگر میں کہوں الکتاب، دا بک، کتاب بولوں تو صرف بک ہے. اور ایک اور اپلیکیشن یہ ہے، کاؤ سے مراد کوئی مخصوص گائے بھی ہو سکتی ہے جیسے دا کاؤ، اور گائے کی پوری جنس بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے انسانوں سے مراد کوئی متعین انسان بھی ہو سکتا ہے اور نسل انسانی بھی. تو الف لام ایک یہ کام بھی کرتا ہے کہ پوری جنس کو بھی اپنے اندر کور کر لیتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل ہم نے کی تھی الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. اس میں الحمد، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کل کی کل تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس الف لام نے اپنے اندر پوری کی پوری تعریف کا احاطہ کر لیا. کتابن ایک یا کوئی کتاب، یہ اس کا اردو ترجمہ ہوگا. انگلش میں آ بک. لیکن جب الف لام داخل ہو جائے گا، الکتاب کتاب، کوئی ایک خاص مخصوص کتاب کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے کتبن کچھ کتابیں، الکتب کتابیں، مخصوص کتابیں. تو اردو میں اگر آپ دیکھیں تو ایک یا کوئی یا کچھ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نکرہ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے. عربی میں وہ الف لام کے بغیر لکھا ہوا ہو تو یہ مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، ایک یا کوئی یا کچھ. قرآن سے اگزامپل ہم نے کری تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس میں اگر آپ اگزامپل میں ٹرانسلیشن دیکھیں تو ذرہ آ پارٹیکل، اور خیرن اینی گڈ ایکٹ. اینی گڈ ایکٹ کیوں آیا؟ کیونکہ ایک یا کوئی یا کچھ کے معنی میں. اور یہ آ اگر الف لام ہوتا تو دا اس کی ٹرانسلیشن ہوتی. تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی اس طرح سے کہ بات ہمیں تھوڑی سی کلیئر ہو جائے جو ہم کر رہے ہیں اس کی کیا پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن مجید کے حوالے سے. حمزۃ الوصل از ناٹ ریڈ وین اٹ از آفٹر اے ورڈ. فار ایگزامپل ذالکا الکتاب، اس میں یہ حمزۃ الوصل ہے، لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا، تو یہ بن جائے گا ذالک الکتاب. اس میں لکھا ہوا ضرور ہوگا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. اس طرح کی قرآن میں ہم نے کچھ ایگزامپل کر دی. ان الانسان لفی خسر، اس میں حمزۃ الوصل لکھنے میں آیا پڑھنے میں نہیں آیا. ان الانسان پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے. یوز آف الف لام ود اے پراپر ناؤن. الف لام کچھ جگہوں پر معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان داخل کرتے ہیں. اہل زبان داخل کر سکتے ہیں، ہم نہیں داخل کر سکتے، لیکن
بولنے میں جیسے روم الروم، تو روم چونکہ خود پراپر اسم ہے لیکن اس پہ الف لام داخل کیا ہے، اہل زبان نے کیا ہے داخل، تو دیٹ از کریکٹ. یوز آف الف لام وتھ آل ٹائپس آف ناؤن، آل ٹائپس آف ناؤن کے ساتھ الف لام کا استعمال. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس تو میرا خیال ہے اب بہت ہو گئی ہوگی. قلم القلم، اور رفع نصب، حالت رفع نصب اور جر میں القلم، قلم القلم القلم القلامی. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ قلم قلمن قلمن، القلم القلم القلامی. انسان الانسان الانسان الانسانی. بیت البیت البیت البیتی. غرفۃ الغرفۃ الغرفۃ الغرفتی. ٹھیک ہے، مثنیٰ یہ تھا گروپ 3 سنگولر. اب گروپ 3 ڈوئل پہ آ جائیں. کتابانی، یہ گروپ 3 ڈوئل ہے، اس پہ کیا کریں گے؟ الکتابانی الکتابینی الکتابینی. نو چینج ایٹ آل، صرف الف لام کا ایڈیشن ہوا ہے. وہاں آپ نے دیکھا کہ تنوین ڈراپ ہوئی ہے، لیکن یہاں پر نو چینج، صرف آپ نے الف لام داخل کیا ہے. اس طرح سے مزید اگزامپل ہے. اور پھر گروپ 3 ساؤنڈ پلورل. ساؤنڈ پلورل میں کیا ہو گیا؟ مسلمون المسلمون المسلمین المسلمین. تو مسلمون مسلمین مسلمین، تو الف لام کا صرف ایڈیشن ہوا ہے. تو یہ ساری اس کے سامنے آپ کے پاس اگزامپل ہیں. سوائے مؤنث کے جو ساؤنڈ پلورل ہے مسلمات مسلماتن اور مسلمات، سوری مسلماتن 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 تھا. اب کیا ہوا؟ المسلمات تنوین ڈراپ ہو گئی، اور المسلماتی المسلماتی. ٹھیک ہے، تو اس میں تنوین ڈراپ ہوئی ہے. عابداتن 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 تھا، العابدات العابداتی العابداتی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں سارے نوٹس سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو مزید آپ پراپر طریقے سے ریکال کر سکیں گے. بروکن پلورل گروپ 3 کے کیا ہے؟ کتبن الکتب الکتبا الکتبی. اسی طرح سے اور ایگزامپلس ہیں بیوتن البیوت البیوتا البیوتی. ٹھیک ہے، گروپ 2 پہ آ جائیں. غیر منصرف اسما کے ساتھ الف لام کا استعمال. اکبرو اکبرا اکبرا. ہم جانتے ہیں کہ غیر منصرف اسما پر حالت جر میں زیر نہیں آتی، لیکن جب الف لام داخل ہوگا تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا. جو ہم نے 2 ایکسیپشنز آج کیے تھے صبح ارلیئر ان دس لیسن، وہ کیا تھے کہ الف لام داخل کرنے پر یہ زیر قبول کر لے گا. تو اکبرو اکبرا اکبرا تھا، مساجدو مساجدہ مساجدہ تھا، لیکن جب الف لام داخل کیا تو یہ بن گیا الاکبرو الاکبرا الاکبری، اور المساجدو المساجدہ المساجدی. ٹھیک ہے، مساجدہ تھا یہاں پر اور المساجدی ہو گیا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسم کے حوالے سے ٹاپک ہے. دس از دا ون آف دا 2 ریزنس وین گروپ 2 اسم ٹیکس زیر ان جر. اور دوسرا کیا ہے؟ مضاف الیہ جب بنتا ہے. گروپ 1 مبنا اسم کے ساتھ الف لام کا استعمال. کبرا الکبرا الکبرا الکبرا، تینوں شکلوں میں سیم رہا، الف لام کا صرف ایڈیشن ہوا ہے. سمری شیٹ آ گئی ہے ہماری الف لام کے بغیر اور الف لام کے ساتھ. یہ ساری چیزیں سیم ہیں جو الف لام کے بغیر تھیں. جب الف لام کے ساتھ کیا تو ایک اور ٹیبل بن گیا، جو کہ اب ایک دفعہ سمری میں کر دوں. مسلمون مسلمن مسلمن مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمون مسلمین مسلمین مسلمتن 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 مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی مسلماتن مسلماتن مسلماتن. المسلم المسلمہ المسلمی المسلمانی المسلمینی المسلمینی المسلمون المسلمین المسلمین. المسلمات المسلماتا المسلماتی المسلمتانی المسلمتینی المسلمتینی المسلمات المسلماتی المسلماتی. اس کی آپ کو 10 دفعہ پریکٹس کرنی ہے ہر ٹیبل کی، تو جا کے آپ کے زبان پہ فلو پہ بڑا تیز ہوگا. اور یہ تیز ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ریکال بڑی تیز کر سکیں گے. کہ اگر مجھے فار ایگزامپل جر حالت میں مثنیٰ بنانا ہے مؤنث کا مسلمون کا، تو المسلماتینی مجھے فوراً دماغ میں آنا چاہیے. بروکن پلورل کے ساتھ ایک ٹیبل ہے، وہی جو ہم نے پہلے کیا تھا الف لام کے بغیر. الف لام کے ساتھ فرق صرف یہ آئے گا کہ جیسے یہاں مساجدہ تھا اب یہ المساجدی ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک بیسک فرق تھا، اس کی آپ پریکٹس کریں. سم ایگزامپلز آف ناؤن ان ویریس فارمس فرام دا قرآن مجید. قرآن مجید میں ڈفرینٹ فارمس میں یوز ہوا ہے. الف لام کے ساتھ کہیں یوز ہوا ہے تو الملائکۃ اور الکتابہ والحکمت. الف لام کے ساتھ ہے الحکمت، الرسول، اور اس طرح سے بہت سارے. تو آئی ول ناٹ ریڈ آل آف دس، بٹ یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں، دیکھیں، اور مزید اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی اس کو دیکھ کے سمجھنے کے بعد. ایگزامپلس آف ڈوئل.
یہ ایگزامپلز آف معرف باللام تھا، اس میں سب پہلے الف لام تھا. یہ ایگزامپل آف ڈوول ہے، تو ڈوولز کی ایگزامپلز ہیں ساری، یہ ضرور دیکھیے. اس سے اب یہ بنا کیسے ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ اس کو ضرور بیٹھ کر کریں کہ یہ بنا کیسے ہے. فار ایگزامپل الوالدانی کس طرح سے بنا، یہ کون سی فارم ہے، یہ آپ نے نکالنا ہے. الوالدینی یہ کون سی فارم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹیک اٹ ایز اے ہوم ورک اینڈ ڈو اٹ. بروکن پلورلس اس کی کچھ ایگزامپلس ہے قرآن مجید سے، جناتن اور باقی ساری بھی ہیں. بیوتن ہم نے کیا تھا، اس میں الف لام داخل ہوا ہے. کفارن، ازواجن اور بہت ساری ہیں، تو اس کو بھی روک کر ایک دفعہ دیکھیں ساری ایگزامپلس کو. پھر میسکولن ساؤنڈ پلورل کی ایگزامپل ہے المومنون اور المسلمین، المومنین اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں، اس کو آپ روکیں اور اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. پھر فیمنن ساؤنڈ پلورل کی ایگزامپلس ہیں، وہ بھی آپ ساری ایک دفعہ روک کر دیکھیں اور اس کو عابداتن ہم نے کیا ہے آج کے لیسن میں، اور باقی ساری اب آپ بنائیں گے. یہ فارم کون سی ہے، کیسے بنی، کیونکہ ساؤنڈ پلورل ہے، ساؤنڈ پلورل اس ٹیبل سے بن سکتا ہے. جیسے عابداتن بنا ہے عابدن سے، عابداتن، عابدتن، عابدتن، عابدتانی، عابدتینی، عابدتینی، عابداتن، 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 ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے باقی ٹیبلز بنانے ہیں. پھر ہم ماڈیول 3 پر آئے تھے اور اس پہ ہم نے کمپاؤنڈس اور جملہ اسمیہ کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ مرکبات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سینٹنسز اور ایک ہوتا ہے انکمپلیٹ سینٹنس یا فریز، اور اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اس کو مرکب تام کہتے ہیں. تو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی، جیسے نامنل سینٹنس میں جو کمپلیٹ سینٹنس ہے وہ یہ دس از اے پین، بات کمپلیٹ ہو گئی، یہ قلم ہے. یا ہی وینٹ وہ گیا. اب کیا ہے، یہ جملہ فعلی ہے کیونکہ اس میں ٹائم کا بھی ایک یوز آ رہا ہے، ہی وینٹ وہ چلا گیا تو ٹائم بھی پتہ چل رہا ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہوتے ہیں. اور کچھ انکمپلیٹ سینٹنس یا فریز یا مرکب ناقص کیا ہوتے ہیں، اس میں آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی. جیسے گڈ بوائے، اب میں اس کو سینٹنس میں کروں گا تو کمپلیٹ سینٹنس کیا ہوگا، ہی از اے گڈ بوائے، تو اس میں گڈ بوائے یوز ہوا ہے ایز اے کمپاؤنڈ، ایز اے مرکب، ٹھیک ہے. دس پین، اب دس پین سے بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، ہاں کمپلیٹ کیسے ہوگی، دس پین از گڈ اور دس پین از بروکن. تو یہ دس پین از مرکب اشاری. ریلیٹو فریز یا مرکب اضافی کیا ہے، بوائز بک یا اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کتاب اللہ، یہ کیسے بنا تھا ابھی ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. اور ان دا روم، اس سے بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی، لیکن یہ سارے جب سینٹینسز میں یوز ہوں گے تو بات کمپلیٹ ہو جائے گی. جیسے ہی از اے گڈ بوائے، دس پین از گڈ، ویئر از بوائز بک، دا بک از ان دا روم. تو کہیں نہ کہیں یہ سینٹینس میں یوز ضرور ہوں گے لیکن یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. کمپلیٹ سینٹینس پر یہ ہوتا ہے. تو اس کی پھر ہم نے اگزامپل کری تھی کہ اردو کا جیسے لفظ ہے وہ عربی میں نہیں آتا. لڑکا نیک ہے، لڑکا کی ہم نے ٹرانسلیشن کریں گے، نیک کی ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کو ایک پرٹیکولر کنفیگریشن میں مبتدا اور خبر بنا کر لکھیں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو اس کا ایک چارٹ تھا، وہ چارٹ یہ تھا کہ مبتدا عام طور پر مرفوع ہوتا ہے، وی کین ناٹ سے ہمیشہ بیکاز ایکسیپشنز آر آلویز دیر، اس لیے عام طور پر مرفوع ہوتا ہے، اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. یہ ہو گیا کیپیسٹی، یعنی اس کا معرفہ یا نکرہ ہونا پراپر یا کامن ہونے کی وجہ سے. اس جو چار ایلیمنٹس تھے، ایک ایلیمنٹ یہ ہو گیا. دوسرا ایلیمنٹ اعراب، اعراب کے حوالے سے یہ ہمیشہ مبتدا رفع حالت رفع میں اور خبر حالت رفع میں، دونوں حالت رفع میں ہوں گی، ٹھیک ہے. جینڈر اور نمبر میں یہ ایک دوسرے کو فالو کرے گا. اگر فار ایگزامپل یہ پلولر ہے تو یہ بھی پلولر ہوگا، مبتدا پلولر ہے تو خبر بھی پلولر ہوگی، اور اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی. تو وسعت کے لحاظ سے مبتدا عام طور پر معرفہ اور خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. جنس اور عدد کے لحاظ سے ایک دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے. یہ اس کی سمری تھی. اور پھر ہم آ گئے تھے اس سینٹنس کی فارمیشن پر. لڑکا نیک ہے، اس میں مبتدا لڑکا ہے، خبر اس میں نیک ہے. اور الولد صالح، الولد صالح
یہ جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو گیا. الولدو کو اس کو چاروں حوالے سے دیکھ لیں, جو یہ ٹیبل ہے اوپر چاروں حوالوں سے فالو ہونا چاہیے. الولد مبتدا ہے, مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے. الولد معرفہ ہے, معرفہ کون سا ہے؟ باللام, الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے. پھر آ جائیں خبر پر. عام طور پر نکرہ ہوتی ہے, یہ نکرہ ہے, اس میں الف لام نہیں موجود اور تنوین بھی آ رہی ہے, تو یہ نکرہ ہے. اعراب کے حوالے سے دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. الولدو حالت رفع میں ہے, صالحون حالت رفع میں ہے. اس کی الولدو کی حالت نصب الولدہ ہوگا اور حالت جر الولدی ہوگی. صالحون رفع میں ہے, صالحن نصب میں ہے اور صالحین جر میں ہے. جنڈر پر آ جائیں, سیم ہوگا. الولدو کا جنڈر مذکر ہے, صالحون کا جنڈر مذکر ہے. نمبر پر آ جائیں, الولدو واحد ہے, صالحون واحد ہے, تو یہ ہمارا مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اب میں اس میں چینج لانا چاہتا ہوں, الولدو کی جگہ البنتو کرتا ہوں تو یہ مؤنث ہو جائے گا, جس کی وجہ سے خبر کو بھی مؤنث ہونا ضروری ہے, کیونکہ جینڈر کے حوالے سے ان میں مطابقت پائی جاتی ہے. تو یہ بن جائے گا صالحتن, البنتو صالحتن. ٹھیک ہے, اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں, آپ کریں. ایکسیپشن, ہمیشہ ایکسیپشن کے لیے ریڈی رہیں. مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو, غیر عاقل کی جمع, فرشتے, انسان اور جن, یہ عاقل مخلوقات ہیں, باقی ساری غیر عاقل ہے, اس کی جمع ہو تو اس کی خبر عموماً, اگین عموماً, ایکسیپشن کے لیے ہمیشہ ریڈی رہیں. واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے, جیسے قلم نئے ہیں, الاقلام قلم کی جمع ہو گئی. اور اگر میں پلورل جاتا تو میں جدیدتن استعمال نہیں کرتا, لیکن یہاں پر واحد مؤنث خبر آئے گی تو جدیدتن آ گیا, حالانکہ اقلام مذکر ہے. ٹھیک ہے, کتابیں پرانی ہیں. الکتب قدیمتن, قدیمتن کیوں آیا؟ کیونکہ یہ مخلوقات میں غیر عاقل کی جمع ہے. انسان, جن و فرشتہ عاقل, باقی سب غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر عموماً واحد مؤنث آتی ہے. ایک سمری ٹیبل ہے, ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. یہ سینٹنسز کی ہے. الرجل مسلم, the man is a Muslim. اسی طرح سے الرجال, the men are Muslims, مسلمون. یہ جملہ کی پریکٹس ہے. اس میں یوز آف معرف باللام کیا ہے, اس میں یوز آف پراپر نیم کیا ہے زیدن, اس میں یوز آف پروناؤن کیا ہے ہوا مسلمن. تو الرجل مسلمن, زیدن مسلمن, ہوا مسلمن. اب یہاں پر ڈوئل میں کیا ہے تو یہاں پر الرجل سے ڈوئل بنا, یہاں پر دو نام آ گئے تو ڈوئل ہو گیا, اور یہاں پر اس کا ڈوئل پروناؤن کا استعمال کیا. پھر یہ جمع مذکر کے لیے کیا ہے تو سیم وہی چیز. پھر یہ مؤنث پر آ گئے تو مؤنث پہ واحد کے لیے کیا, 3 ڈفرینٹ کنڈیشنز پر, پھر ڈوئل اور پھر پلورل. یہ پریکٹس کے لیے بہت اچھا ہے. پھر یہاں پر سبجیکٹ چینج کیا, اس میں یوز آف غیر عاقل, الکتاب غیر عاقل کا استعمال کیا ہے, کیونکہ رول امپلیمنٹ کرنا تھا کہ جب غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اس کے ساتھ مؤنث کا استعمال ہوگا خبر میں, تو واحد مؤنث کا, تو اس کی اپلیکیشن کے لیے غیر عاقل کا استعمال کیا ہے. یوز آف ڈیمونسٹریٹو پروناؤن, ہاذا کا استعمال کیا ہے, ہاذانی اور ہاؤلائی, کہ اس کی پریکٹس بھی اس سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد مؤنث کے لیے بھی سیم یہی کام کیا ہے. مؤنث میں بھی جو پلورل ہے اس پہ سنگولر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پریکٹس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. پھر آپ اس کو کمپلیٹ کریں کچھ اور ایگزیکٹوز کے ساتھ تاکہ مزید آپ کی سمجھ میں بات آئے. تو یہ تھا ہمارا جملہ اسمیہ کے ساتھ ہم نے سینٹنس بنانا. اس کے بعد انکمپلیٹ سینٹنسز پہ تھا مرکب توصیفی, مرکب اضافی, مرکب اشاری اور مرکب جاری. مبتدا ان میں سے 3 مرکبات مبتدا کی جگہ پہ آ سکتے ہیں, جبکہ مرکب جاری نہیں آئے گا. اسی طرح سے مرکب اشاری کبھی خبر کے طور پہ نہیں آئے گا. تو مرکب توصیفی مبتدا اور خبر دونوں بن سکتا ہے, مرکب اضافی مبتدا اور خبر دونوں بن سکتا ہے, مرکب اشاری صرف مبتدا بن سکتا ہے, مرکب جاری صرف خبر بن سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے مرکب توصیفی, اس میں 2 جز ہوتے ہیں, ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک اس کی صفت ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں کہوں بزرگ فرشتہ, تو اردو میں ہم فرشتے کی صفت پہلے استعمال کرتے ہیں, جبکہ عربی میں فرشتہ پہلے آئے گا جو کہ موصوف کہلائے گا. ملکن کریمن, اس میں الموصوف اور الصفہ.
ٹھیک ہے، یہ ان کے نام ہے انگلش میں، جب کہ آپ لکھیں گے نوبل اینجل تو اسی طرح سے اسٹریٹ آ جائے گا، ورنہ اردو سے آپ کو اس کو کراس کرنا پڑے گا۔ رولز وہی، اس کے 4 رولوں کو وسعت کے اعتبار سے موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی، یعنی کیپیسٹی کے حوالے سے اس میں پراپر اور کامن ہونا ایک دوسرے کی نسبت سے ہوگا۔ عدد کے اعتبار سے موصوف اگر واحد مثنیٰ یا جمع ہو تو صفت بھی بالترتیب واحد مثنیٰ یا جمع ہوگی، یعنی مطابقت ہوگی۔ جنس کے اعتبار سے موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، اور اگر موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث، یعنی مطابقت ہوگی۔ اعراب کے اعتبار سے موصوف جس اعرابی حالت میں ہوتا ہے صفت بھی اسی اعرابی حالت میں ہوتی ہے، یعنی پھر مطابقت، یعنی چاروں اعتبار سے مطابقت ہوگی۔ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، یعنی ان چاروں اعتبار کے حوالے سے۔ پھر میں ابھی اس کی ایکسرسائز پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہے۔ آپ آ جاتے ہیں ڈیمونسٹریٹو فریز پر، جس میں اشارے کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک کہلاتا ہے مشارن، اور ایک کہلاتا ہے مشارن الیہ۔ جیسے کہ اس میں اشارہ اور مشارن الیہ، یہ لڑکا بالکل اسٹریٹ آپ ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو، ہاذا الولدو، اس میں لڑکا الولدو ہے اور اس کا اشارہ اس کے حساب سے استعمال ہوا ہے ہاذا، جیسے وہ لڑکی البنتو، اور اس کے لیے وہ کے لیے اشارہ استعمال ہوا تلکا، یہاں یا کے لیے، یہ کے لیے ہاذا، وہ کے لیے تلکا۔ اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، وہ بھی میں ابھی اسکپ کر رہا ہوں۔ ریلیٹو فریز مرکب اضافی ہم نے کیا تھا، زید کی کتاب، اس میں کم از کم 2 اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی ساتھ نسبت دی جاتی ہے، تعلق قائم کیا جاتا ہے، اس کو مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ جیسے زید کی کتاب، اللہ کی کتاب، اس میں کتاب کی نسبت دی گئی ہے۔ تو اس میں جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مضاف اور مضاف الیہ۔ ان کے آپس میں رولز ہیں، کراس کرتے ہیں آپ۔ مضاف کے 2 رولز ہیں اور مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے۔ مضاف کے 2 رول کیا سے، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، کتابن پر الف لام داخل نہیں ہوگا، اور مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، مطلب اس میں تنوین نہیں آتی۔ اور مضاف الیہ کا رول کیا ہے، ہمیشہ جر میں ہوتا ہے، تو یہ بن جائے گا کتابو زیدن، الف لام نہیں آیا مضاف پر، تنوین ڈراپ ہو گئی، زیدن سے یہ زیدن ہو گیا، جر میں چلا گیا۔ اوکے، تو اس کے بعد کچھ اس کے اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ تھا۔ کتابن سے کتابو ہو گیا، کتابن سے کتابہ ہو گیا، اور کتابن سے کتابی ہو گیا۔ اسی طرح سے جو ڈوئل ہے اس میں کتابانی سے کتابہ ہو گیا، اور کتابئی سے کتابئی ہو گیا۔ اس طرح یدانی سے یدا ہو گیا، اور یدینی سے یدئی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو بنونا سے بنو ہو گیا، اور بنینا سے بنی ہو گیا۔ تو یہ جب آپ مرکب اضافی میں استعمال کریں گے تو اعراب اس کا ہلکا کر دیں گے۔ اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں، آئی ایم جسٹ اسکپنگ دوز ایگزامپلز۔ پیچیدہ مرکب اضافی میں یہ کہ تین اسم آ جاتے ہیں۔ حامد کے گھر کا دروازہ، پہلے ہم نے کیا تھا حامد کا گھر، تو اس میں ہو گیا تھا بیتو حامدن۔ اب چونکہ وہ حامد کے گھر کا دروازہ، ایک اور چیز ہم آگے جا رہے ہیں تو ہم اس میں 3 کراس کریں گے، اور جو دروازہ اس کو سب سے پہلے کریں گے بابن گھر، بیتن حامد حامدن۔ اس میں مضاف بابن ہوگا اور بیتن اس کے لیے مضاف الیہ ہوگا، جبکہ حامدن مضاف الیہ ہوگا اور بیتن اس کے لیے مضاف ہوگا۔ تو مضاف اور مضاف الیہ تو بڑے سمپل ہیں، جو اس کے 2 رولز ہیں وہ یہاں اپلائی ہوں گے، جو اس کا ایک رول ہے وہ یہاں اپلائی ہوگا، لیکن جو بیچ میں مضاف الیہ اور مضاف دونوں ہے اس پہ دونوں کے رولز اپلائی ہوں گے، یعنی بیسیکلی 3 رول اپلائی ہوں گے۔ بابن پہ الف لام نہیں آئے گا، تنوین ڈراپ ہو جائے گی تو بابو بن گیا۔ حامدن جر میں چلا جائے گا تو یہ جر میں چلا گیا۔ بیتن پہ الف لام بھی نہیں آئے گا، اس کی تنوین بھی ڈراپ ہوگی، اور یہ جر میں بھی چلا جائے گا تو یہ بیتی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بابو بیتی حامدن، یہ ہو گیا پیچیدہ مرکب اضافی حامد کے گھر کا دروازہ۔ اب بابو مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کے دروازے، تو اس میں ابوابو الف لام نہیں آیا، تنوین ڈراپ ہو گئی، اللہ ہی جر میں، اور مساجدی میں الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، اور یہ جر میں بھی چلا جائے گا۔ اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں، پریکٹس کریں بالکل۔ اچھا، کچھ سمپل سے ٹاپکس تھے جو مین کورس میں کہیں مس آؤٹ ہو گئے تھے، تو وہ بھی اس نوٹس میں کور انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اگر میں ایڈجیکٹو کا استعمال کرنا چاہوں مرکب اضافی میں، اللہ کا باعزت رسول، فار ایگزامپل اس میں ایک صفت استعمال کی گئی ہے رسول کے ساتھ، دوسرے کیس میں باعزت اللہ کا رسول، اس میں اللہ کے ساتھ ایک صفت استعمال کی گئی، اور تھرڈ کیس میں دونوں کے ساتھ باعزت اللہ کا باعزت رسول، تو اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت کا استعمال ہے۔ تو پہلے کیس میں جس میں مضاف کی صفت ہے تو ہم ٹرانسلیٹ بالکل ویسی کریں گے، یہاں
ایسے مرکبات کا عربی میں ترجمہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کر لیں اور آگے صفت لگا لیں جو چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہو. تو موصوف کا انتخاب کریں گے، جیسے یہاں پہ رسول موصوف ہو جائے گا باعزت کا، تو اللہ کا رسول کریں گے پہلے رسول اللہ. اب چونکہ باعزت صفت ہے موصوف رسول کی، تو رسول کے اعتبار سے اس کو کر دیں گے. چونکہ مضاف ہے تو یہ رفع حالت میں ہو گیا، رفع حالت میں ہونے کی وجہ سے ال داخل ہو جائے گا کریم میں، اور چونکہ رسولو ہے تو الکریم ہو جائے گا. چاروں اعتبارات سے صفت موصوف کو فالو کرتی ہے. تو رسول اللہ الکریم، اور جب ملا کے پڑھوں گا رسول اللہ الکریم، جب باعزت اللہ آیا تو صفت اللہ کے ساتھ ہے تو رسول اللہ اس کی پوری ٹرانسلیشن ہو گئی. اب میں جو الکریم کو جوائن کروں گا وہ اللہ کے ساتھ کروں گا، تو اس میں آپ دیکھیں جر میں ہے، تو رسول اللہ الکریم یعنی باعزت اللہ کا رسول. اور تیسرے کیس میں دونوں کے ساتھ ہے تو رسول اللہ ایسی آ گیا الکریمی الکریم. الکریم رسول کے لیے جو بعد میں آیا ہے، اور الکریمی اللہ کے لیے جو ساتھ میں ہے. ایسی ترتیب میں پہلے صفت اس اسم کی آئے گی جو قریب ہوگا، مطلب رسول اللہ میں اللہ قریب ہے تو الکریمی پہلے آ گیا، اور الکریم رسول کے لیے، تو باعزت اللہ کا باعزت رسول. یہ ایک پہلو، اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں، بالکل کیجئے. مرکب اشاری کیسے یوز کر سکتے ہیں، اشارہ کیسے یوز کر سکتے ہیں مرکب اضافی میں؟ تو لڑکے کی یہ کتاب اور اس لڑکے کی کتاب، تو اس دونوں کیسز میں ایک میں مضاف کی طرف اشارہ ہے، ایک میں مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے. اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو تو مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں گے کتاب الولدی حاضہ، کیونکہ مضاف اشارہ مضاف کی طرف ہے تو حاضہ آخر میں لگا دیں گے. اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں گے کتابو حاضل ولدی. ٹھیک ہے، اور حاضہ 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 تینوں کنڈیشنز میں سیم ہی رہتا ہے. یہ ایک رول تھا جو کوئکلی میں نے اس میں کور کر لیا. اس کی یہ ایگزامپلز ہیں، کچھ پریکٹس کیجئے. یوز آف پروناؤن، پروناؤن ہم نے بہت کیا تھا، اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن. چونکہ ہم نے کہا کہ یہ اٹیچ پروناؤن یوز ہوگا کیونکہ جر میں یوز ہوتا ہے مرکب اضافی میں مضاف الیہ، تو کتابو زیدن تھا، اس کی جگہ زید کی جگہ میں ضمیر لگانا چاہتا ہوں تو کتابو ہو گیا، اس کی کتاب. اسی طرح سے میں باقی ضمائر کا استعمال کرنا چاہوں تو کتابو ہما، کتابو ہم، کتابو ہا، کتابو ہما، کتابو ہننا، کتابو کا، کتابو کما، کتابو کم، کتابو کی، کتابو کما، کتابو کننا، کتابی اور کتابو نام. یہ ساری اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے. کچھ رولز تھے کہ کب اس پہ الٹا پیش آتا ہے. پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے. اس سے پہلے زبر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے، جیسے کتابی ہی، کیونکہ اس سے پہلے با زیر بھی آ رہا تھا. یا سکون ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے، جیسے یا سکون والی تھی. اور کوئی اور حرف یا ساکن ہو تو الف ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آ جاتا ہے، جیسے کتابہ ہو اور من ہو. پھر ہم نے یہ کیا تھا کتابی کس طرح سے بنتا ہے اور باقی مرکبات میں کس طرح سے بنتا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کلو اینڈ بعد یہ دو اسم ہیں جس کا استعمال ہر مسلم کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بھی مرکب اضافی کے طور پر آتے ہیں. کلو مسلمن، ہر مسلمان، اس میں مسلمن دیکھیں جر میں ہے اور اس میں الف لام نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے. کلو مسلمن. اسی طرح سے کلو شعین، ہر شے، یہ بھی مرکب اضافی بن کے آتا ہے. اسی طرح سے بعد یعنی جس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کچھ، تو بعد الطلبائی، بعض طلبا، اور بعد الکتابی، کتاب کا کچھ حصہ. تو اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں. پھر مرکب جاری ہم نے کیا تھا، بڑا آسان ہے. جار پلس مجرور از جار مجرور. یہ کچھ حروف تھے جو کہ حرف جارہ ہیں جو کہ اسم کو جر میں لے آتے ہیں، جیسے با زیر بی، باللہ اور بالحق کی، حق کے ساتھ، اور اس طرح سے کا اور فی اور من اور ان، الا، علا، حتی، لا. اور لام جارہ پہ ہم نے کہا تھا کہ فور کے لیے بھی آتا ہے، اور لام جارہ جب معرف باللام اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا حمزۃ الوصل لکھنے میں بھی نہیں آتا، جیسے للہ لکھنے میں بھی نہیں آتا. لام جارہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے لام تملیک کہتے ہیں، مالک بنانے والی لام. مثلا للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے ہیں، آسمان اور زمین اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا یوز آف حرف جارہ وتھ پروناؤنس. پروناؤنس کے ساتھ حرف جارہ کا استعمال یہ اس طرح سے ہوگا. پروناؤنس میں یہ جو ہم نے ابھی حرف جارہ کیے ہیں ان سب کے ساتھ آپ پروناؤن کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے مجرور حالت میں آئے گا اسم.
وہ اٹیچ پروناؤن ہوگا. اٹیچ پروناؤن کا ہم نے استعمال ساتھ میں کیا با زیر بی کے ساتھ, تو بی ہی بی ہی ما بی ہم, اور اس طرح سے پوری ایک ٹیبل ہے. فی کے ساتھ کرنا چاہیں فی کیا بن جائے گا انٹ, اور من کے ساتھ کرنا چاہیں یہ من کا ٹیبل ہے. پھر آپ کچھ ہوم ورک تھا یہ, ان کے ساتھ کرنا چاہیں ہوم ورک ہے. الا کے ساتھ ٹیبل ہے, الا کے ساتھ آپ نے ٹیبل ہوم ورک کے طور پر ہے. پھر لام جارہ کے ساتھ ہے. تو یہ اچھا لام جارہ کے لیے, لام جارہ جب ضمائر پر داخل ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے سوائے واحد متکلم کے. ادھر زیر ہے, باقی سب پہ زبر کے ساتھ ہے, ضمائر کے ساتھ. ٹھیک ہے. پروناؤنس جو نامنل سینٹینس ہے اس میں اس میں کیا تھا, مبتدا اور خبر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے لیکن وہ مبتدا ہی رہتا ہے, اسے مبتدا مؤخر کہتے ہیں, اور خبر پہلے اگر آ جائے تو اسے خبر المقدم کہتے ہیں. ڈفرینٹ سیناریوز میں ہم نے انا اور لام تاکید کا استعمال کیا تھا جملہ اسمیہ میں تاکید کے لیے, اور اس سے انا کا اسم اور انا کی خبر ہو جاتا ہے, مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. یہ اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. جملہ اسمیہ میں لام تاکید کا استعمال کیا تھا ہم نے, اور جملہ اسمیہ میں انا اور لام تاکید دونوں کا استعمال کیا تھا مزید زور دینے کے لیے. تو یہ اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. قرآن مجید سے بھی اسی ایگزامپلز ہم نے لیسن میں کری تھی, اور یہ کچھ ہوم ورک تھا اس کے ساتھ. جملہ اسمیہ کو ہم نے منفی بنایا تھا, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ما یا لیسا کا استعمال کرتے ہیں. زید صالح تھا, یہ زید نیک ہے. زید نیک نہیں ہے کرنا چاہتا ہوں تو میں ما کا استعمال کروں گا, ما زید صالحا. اس میں جو خبر ہے وہ زبر, دو زبر اس میں آگے, مطلب نصب میں چلا گیا. تو زید صالح, زید نیک ہے, لیکن جب یہ نصب میں چلا گیا ما کے اضافے کے ساتھ, تو ما زید صالحا, زید نیک نہیں ہے. اسی طرح سے لیسا کا استعمال کیا, اور یہ بن گیا جملہ اسمیہ کو نفی بنانا. لائے نفی جنس ہم نے کیا تھا, اس میں لام یوز کیا جاتا ہے جنس کی پوری جنس کی نفی کے لیے. اور لاسٹ لیسن ہم نے کیا تھا حروف ندا, یعنی کسی کو بلانے کے لیے. اس کی 4 ڈفرینٹ کیسز تھے کہ حروف ندا یا کے استعمال کی مختلف صورتیں. اگر اس کے بعد زیدن پورا ایک اسم آیا جو تنوین کے ساتھ ہے تو یا زیدو بن جائے گا, اس کی تنوین ڈراپ ہو جائے گی. اگر اس کے بعد الف لام والا اسم آئے تو اگر وہ مذکر ہے تو ایوہا کا استعمال ہو جائے گا, اور اگر مؤنث ہے تو ایتوہا کا استعمال ہو جائے گا. جیسے یا ایوہ الانسان اور یا ایتہ النفس المطمئنہ, جو قرآن کی ایگزامپلز ہیں. پھر اگر منادا مضاف ہو تو منصوب ہو جاتا ہے, جیسے عبداللہ ہی تھا, اللہ کا بندہ, یا اس میں ایڈ کروں گا تو یا عبد اللہ ہی ہو جائے گا. اس میں دال پر زبر آ گیا, مطلب مضاف پر زبر آ گیا, مضاف نصب پہ چلا گیا. پھر اس کے بعد کچھ کنڈیشن تھی, ہم نے بنایا تھا کہ یہ کس طرح سے بن رہا تھا. یا ربی یا ربی یا ربی, اور آخر میں صرف ربی لکھا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے رب, یا ربی. اللہ پلس میم اللہم, یہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے, اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی منادہ کے بعد آتا ہے, اور اس کو میم مشدد کہتے ہیں. اور لاسٹ پارٹ یہ تھا کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. یہ ہم نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی جو کتاب کری تھی, اس میں ہم نے الفاظ سینٹینسز بنانے سیکھے تھے, آ اور حل کا استعمال, جس کے معنی تھے کہ کچھ الفاظ ہم نے استعمال کیے تھے جس کا جواب صرف ہاں اور نہ میں تھا, اور کچھ کا ہم نے جس کا جواب پورا پراپر تھا. تو اس پہ 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک اسماء استفہام کہلاتے ہیں, اور ایک 2 طرح کے اسم ہوتے ہیں, کوشچن ورڈز ہوتے ہیں, ایک حروف استفہام اور ایک اسماء استفہام. تو سوال بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. حروف استفہام وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. مثلا یہ قلم ہے, ہاں یا نہ اس کا جواب ہے, تو اس کے لیے آ یا حل کا استعمال ہوتا ہے, اس کو حروف استفہام کہتے ہیں. حل زید صالح, کیا زید نیک ہے, یا آ زید صالح, کیا زید نیک ہے. حل الرجل صالح, یہ ملا کے پڑھیں گے تو زیر دیں گے اس میں, کیا آدمی نیک ہے. یہ حرف استفہام ہے. حرف استفہام کے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے سے جملہ اسمیہ میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. جبکہ کچھ ہیں جن الفاظ کے جوابات میں وضاحت مطلوب ہو, مثلا یہ کیا ہے, اسے اسماء استفہام کہتے ہیں, اور اس کے لیے ما ہاذا, جیسے ہم نے کیا تھا یہ کیا ہے, اس کا جواب یس اور نو نہیں ہوگا, ما ہاذا اس کی ایگزامپل ہوگی ما کی کیا. اسی طرح سے اور اسماء استفہام ہیں جو ہم نے کچھ ان میں سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی کتاب میں کیے تھے. من کر لیا تھا, من کون, من انتا, تو کون ہے. اسی طرح سے کیفا, کیسا, ہاؤ, اس کی ٹرانسلیشن ہے اینا, کہاں, ویئر, متا یا ایانا, کب, انا, کہاں سے, کیوں کر, ویئر فرام, ایون, کون سا, وچ, ایو شعین, کون سی چیز, کم, کتنا, ہاؤ مچ. ٹھیک ہے, کتنا, ہاؤ مچ, ہاؤ مینی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ کچھ الفاظ تھے جس کی ہم نے کورس میں ابھی تک
डिटेल स्टडी नहीं की है, लेकिन एक ज़रूरी समझता था मैं इसम के टॉपिक में इसको भी एक कवर कर लीजिए कि आपको कहीं ये नज़र आए, तो आप अपने तौर पे भी कुछ इसको स्टडी कर सकते हैं। फिर लास्ट टॉपिक था यूज़ ऑफ अस्माए इस्तिफ़ाम विद हुर्फ़े जारा। अभी माँ था व्हाट, तो उससे पहले अगर हरफ जारा लाम इस्तेमाल कर लूँ तो लीमा बन जाता है, क्यों, किस लिए। इसी तरह से माँ के साथ फ़ी का इस्तेमाल हो जाता है, फ़ीमा बन जाता है शॉर्ट होकर, किस चीज़ में। मिन प्लस माँ, मिम्मा किस चीज़ से। अन प्लस माँ, अम्मा किस चीज़ की निस्बत से। ली प्लस मन, लीमन किस के लिए। मिन आईना कहाँ से। इला आईना ये ऐसी लिखा जाएगा, इला आईना कहाँ को। इला मता ऐसी लिखा जाएगा, और कब तक। और एक है बिकुम, बा प्लस कुम कितने में। ठीक है, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह अब फेल का इस्तेमाल शुरू करेंगे। ये एक समरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समरी से इंशाल्लाह कुछ फ़ायदा हुआ होगा कि किस तरह से हम इसम के टॉपिक पे क्या क्या चीज़ें हम कवर करते रहे। बिल्कुल स्टार्ट हमने ज़ीरो से किया था, हमें अरबी के अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसम में इतने सब कुछ जानते हैं। ये एक समरी सेशन था, इसमें आपने इंशाल्लाह कुछ रिकॉल हुआ होगा, कुछ चीज़ें आपने मज़ीद सीखी होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अब जब फेल स्टार्ट करेंगे तो ये सारी पिक्चर आपके सामने होगी, इसम का टॉपिक और फेल एक डिफरेंट टॉपिक, लेकिन आखिर में ये सारे टॉपिक्स आपको याद होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।